अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं ना चौधरी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। रमज़ान आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं हमेशा कहती हूँ कि वीडियो लेट अपलोड होती है या वीडियो कम अपलोड करती हूँ, लेकिन इस बार एक रीज़न है कि मैंने इतने टाइम से वीडियो क्यों नहीं अपलोड की, जबकि बड़ी हॉट न्यूज़ चल रही है पॉलिटिकली हमारे मुल्क में। और उसकी रीज़न ये है कि इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, हमारी जो आवाम है, जो पाकिस्तानी कौम है, वो ना सिर्फ एक दो बल्कि मैं कहूँगी 3-4 ग्रुप में तकसीम हो गई है। और जब भी आप अपना नैरेटिव एक इंडिविजुअल एक्सप्रेशन रखने की कोशिश करते हैं तो मुखालिफ ग्रुप जिनको आपकी बात पसंद नहीं आती, या तो आप पर गालियों के बौछार शुरू कर देते हैं, आपको गालियों से नवाजना शुरू कर देते हैं, एक लीस्ट हरबा उनके पास ही रह जाता है, मीन थिंग, या फिर आपको ब्लॉक कर देंगे या आपके ट्विटर से आपको अनफॉलो कर देंगे। तो अभी आज DGISPR ने बड़े कॉम्प्रिहेंसिव वे में कुछ पॉइंट्स को क्लियर किया है। साबिका हुकूमत जो सवालिया निशान छोड़ के चली गई थी, या कुछ ऐसे नैरेटिव्स बिल्ड अप करके चली गई थी, ऐसी आइडियोलॉजी हमारी यूथ में फैलाकर चली गई थी, उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए आज की जो उनकी ब्रीफिंग थी, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले वो डिस्कस करेंगे, फिर उन पॉइंट्स को इन कंपैरिजन विद एक्स गवर्नमेंट भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट, ये क्योंकि ये इतना मशहूर हो चुका कि मैंने सोचा कि इसी से स्टार्ट करते हैं। एब्सोल्युटली नॉट को लेकर वज़ीर आज़म, जो हमारे साबिक वज़ीर आज़म थे इमरान खान, उनको खूब पज़राई मिली। एंड आई हैव ब्रेक दैट न्यूज़ टू। उस इंटरव्यू के बाद मैंने siyaset.pk से उस चीज़ को एक्सप्लेन भी किया कि वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म हैज़ सेड नो टू अमेरिका कि हम फ़ौजी अड्डे नहीं देंगे। तो DGISPR ने एक तो ये चीज़ क्लियर की कि कोई फ़ौजी अड्डे मांगे ही नहीं थे भाई, तो आपने देने क्या है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मांगे जाते तो हमारा भी वही जवाब होता जो साबिक वज़ीर आज़म का रहा है, लेकिन अमेरिका ने कोई फ़ौजी अड्डे नहीं मांगे। एक क्लियरली एक इंटरव्यू में सवाल पूछा गया कि इफ़ दिस हैपन टू यू व्हाट वुड बी योर आंसर, तो इमरान खान सेड नो, आई विल नॉट गिव, दैट वुड बी एब्सोल्युटली नॉट। जिसको पजराई में मिली, ठीक है, आपने एक इंटरव्यू में जवाब दे दिया, लेकिन इमरान खान की तरफ से, इमरान खान के कारकुनान की तरफ से, वुज़रा की तरफ से ये बयानिया दिया गया, ये बयानिया सामने लाया गया, जिसको भी सेल करने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान जो है वो अमेरिका के आगे डट गए, आंखों से आंखें मिला ली, अपने शलवार कमीज़ में चले गए और देखिए अमेरिका को कैसे जवाब दे दिया, एब्सोल्युटली नॉट, मैं फ़ौजी अड्डे नहीं दूंगा, और उन्होंने फ़ौजी अड्डे देने से इनकार कर दिया। ये नैरेटिव बिल्ड किया गया। अभी मुख्तलिफ चैनल्स में, मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर आप देख रहे होंगे, हर कोई अपने व्यूअरशिप के अकॉर्डिंगली चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। जो क्लैरिफिकेशन DGISPR की तरफ से आई वो ये कि हम यही जवाब इख्तियार करते, लेकिन कोई फ़ौजी अड्डे नहीं मांगे गए। लेकिन साबिका हुकूमत की तरफ से ये उन्होंने नहीं कहा। ये बात मैं आपको कह रही हूँ कि साबिका हुकूमत की तरफ से ये सामने लाया गया बात कि इमरान खान ने फ़ौजी अड्डे देने से इनकार कर दिया। फिर सबसे बड़ी बात इमरान खान ने जो कही और तहरीक अदम एतमाद की जब ऑन बेंच ऑन बोर्ड बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि साजिश की गई है, गवर्नमेंट टॉपल करने के लिए पैसे फेंके गए हैं, हॉर्स ट्रेडिंग का मामला है, और ये कोई वेस्ट है, ये अमेरिका है जो कि ये साजिश करी, और अमेरिका की तरफ से ये नैरेटिव है कि हम, हालांकि वहाँ से क्लैरिफिकेशन आई एंड आई हैव शेयर्ड दैट वीडियो ऑन ट्विटर टू कि कोई धमकाया नहीं गया ना पाकिस्तान को ना इमरान खान को। और ये मौक़िफ़ अपनाया गया इमरान खान की जानिब से, उनकी टीम की जानिब से, कि ये कहा गया कि अगर इमरान खान जाता है तो हम आपको माफ़ कर देंगे और इस तरह की चीज़ें। आज DGISPR ने ये चीज़ भी क्लियर की कि जो जिस थ्रेटेंड लेटर का, जो लेटर गेट का मामला है, वो जिक्र करते हैं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी उसमें कौमी सलामती कमेटी के इलामिये में साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। उन मिनट्स की जो हमेशा अपोजिशन कहती रही थी कि हम सामने लाए जाए मिनट्स, उनमें साजिश का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया। जिस आइडिया को सेल किया जाता है, एक बार फिर से रात को पेशावर में जो जलसे से खिताब किया तब भी यही 4-5-6 बातें थी। उनकी क्लैरिफिकेशन की DGISPR ने कि कोई साजिश का वर्ड यूज़ नहीं हुआ। फिर एक और बात, जब हुकूमत चली गई, सब कारकुनान, सब वज़रा अपने घर को चले गए, वज़ीर आज़म इमरान खान, साबिक वज़ीर आज़म जो कि उस टाइम वज़ीर आज़म थे, बन्नी गाला रवाना हो गए, तो ये तासुर फैलाने की कोशिश की गई कि फ़ौज ने ये सब कुछ किया है, एस्टैब्लिशमेंट हैज़ बीन इन्वॉल्व इन ऑल द प्रोसेस टू टॉपल दिस गवर्नमेंट। But today DGISPR has given the clarification that they have zero interference in political scenario of Pakistan. उनको सियासत में ना घसीटा जाए, ये बात बिल्कुल क्लियरली बताई गई। क्योंकि एक तरफ तो हमने देखा कि जब PTI की हुकूमत थी तो ग्रुपिंग कुछ इस तरह से थी कि एक पेज पे ऑपोजिशन, एक ग्रुप है ऑपोजिशन का, तो दूसरा ग्रुप है PTI का, उसी PTI सपोर्टर्स के सपोर्टर रहे फ़ौज। ये ट्विटर पे ट्रेंड हमें नज़र आया।
مختلف ایشوز پہ ہم نے دیکھا تو جو پی ٹی آئی کا سپورٹر تھا وہ فوج کا سپورٹر تھا، جو پی ٹی آئی کا سپورٹر تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کا سپورٹر تھا. لیکن جیسے ہی حکومت گئی اپنے گھر کو تو یہ تاثر پھیلانے کی کوشش کی گئی سوشل میڈیا کیمپینز کے تھرو، اور ابھی اس کی کلیریفیکیشن کے لیے بہت سارا کام ہوا بھی کہ یہ فیک خبریں چلائی جا رہی ہیں، یہ مہم جو چلائی جا رہی ہے. لاہور انسیڈنٹ کا ذکر کرے، اس لاہور انسیڈنٹ کو لے کر بھی ایک صحافی نے آج کا سوال کیا تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ اس کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا اور سخت کارروائی ہوگی، اور میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. تو جناب ہوا یہ کہ جب حکومت گئی اپنے گھر کو تو تب ایک کیمپین سٹارٹ ہو گئی کہ ڈی جی آئی ایس پی کہ وہاں پر اس رات کو آرمی چیف جو ہے وہ ایک کور کمانڈر کے ہمراہ وہاں پر عمران خان سے ملنے آئے تھے پی ایم ہاؤس میں، اور کچھ تھریٹن کیا گیا. بی بی سی نے غلط خبر شائع کی تو اس کو لے کر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کلیریفیکیشن دی کہ ایک بھونڈا پروپیگنڈا کیا گیا تھا ایک بی بی سی کی طرف سے، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ آرمی کی طرف سے ان کی خود کو ان کو اس چیز کے لیے قائل کیا ہوگا عمران خان کو گھر جانے کے لیے کچھ بھی. ہاں یہ بھی چیز انہوں نے کلیئر کی کہ آپشنز، جس میں وسیم بدامی ٹویٹر پہ ٹرینڈ کر رہے تھے کہ 3 آپشنز حکومت کو دی گئی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اور وزیر اعظم نے بھی کہا، عمران خان نے، سابقہ وزیر اعظم نے، کہ یہ آپشنز اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے رکھیں، یا تو ری الیکشن کروا لیں آپ، یا پھر آپ جو ہے وہ اپنے استعفیٰ دے دیں اپنے عہدے سے. تو جناب یہ بھی کلیئر کیا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے ٹوڈے کہ ایسی کوئی بھی آپشن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں دی گئی، اور 3 آپشن جن کا ذکر کیا گیا ہے وہ ڈسکس ہوئی تھی ملاقات میں، لیکن یہ آپشنز اسٹیبلشمنٹ نے نہیں دی تھی. تو یہ بھی ایک سچ سامنے آ گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی آپشن نہیں تھی، یہ ساری آپشنز ان دا ہیڈ ان دا مائنڈ آف عمران خان تھیں. اور مجھے معلوم ہے کہ آئی ایم سیئنگ دیز تھنگس ویری اوپنلی رائٹ ناؤ، اور جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں آن مائی چینل یا جو بھی دیکھیں گے دا ویورشپ فرام مائی چینل دے ول ناٹ لائک دس ویڈیو، کیونکہ ایسا کہا اور سنا جا رہا ہے کہ عمران خان کو لے کر کوئی چیز بھی برداشت نہیں کی جائے گی. لیکن اپنی آنکھیں کھولیں، یہ وہ باتیں جو میں نے سنی ہیں، جو ہماری دا موسٹ پریسٹیجیس ڈپارٹمنٹ آف پاکستان، جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ نیریٹو دیا گیا ہے ایبسلیوٹلی ناٹ کو لے کر سیاست میں انٹرفیرنس کوئی بھی نہیں ہے فوج کی. اس کے ساتھ ساتھ آپشنز آرمی چیف کی طرف سے کوئی بھی نہیں دی گئی تھیں، جن کا ذکر بارہا عمران خان نے کیا ہے. پھر عمران خان نے آرمی کے اوپر یہ بھی الزام لگایا کہ وہ نیوٹرل ہیں، جب کہا گیا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ نیریٹو بلڈ کیا گیا تو عمران خان نے یہ کہا کہ فوج نیوٹرل ہے، نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں، ان کو ایک نیریٹو بلڈ کرنا چاہیے. اینڈ اٹس ناٹ، مطلب یہ بہت اچھی بات نہیں ہے اگر فوج یہ کہہ دے کہ عمران خان نے کہا کہ وہ نیوٹرل ہے اور اس کا یہاں پہ جھکاؤ نہیں ہے وہاں پہ جھکاؤ نہیں ہے. اف اٹس فار گڈ تو دے شوڈ ٹیک اے سائڈ. اور تو مطلب اس چیز سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ عمران خان کو مسئلہ اس چیز سے نہیں تھا، مطلب اگر ان کی سائیکی دیکھی جائے کہ فوج نے انٹرفیرنس کی ہے گورنمنٹ میں، ان کو مسئلہ اس چیز سے تھا کہ انہوں نے عمران خان کو سپورٹ کرنا تھا، اور شاید ان دا ہیڈ آف عمران خان مطلب جو وہ سوچ رہے تھے کہ اینڈ دے آر سپورٹنگ اپوزیشن، تو ان کا مسئلہ پراپر یہ تھا. تو خیر یہ بھی چیز کلیئر ہو گئی. اور وہ جو میں آپ سے بات کر رہی ہوں کہ دیر واز اے فائٹ بٹوین اپوزیشن اینڈ پی ٹی آئی سپورٹرز اینڈ اسٹیبلشمنٹ آن ون پیج. جب گورنمنٹ چلی گئی اپنے گھر کو تو پی ٹی آئی سپورٹرز نے کہا گیا، یہ بھی سنا گیا کہ پی ٹی آئی سپورٹرز نے کیمپین سٹارٹ کی اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ کی، اسٹیبلشمنٹ نے یہ سب کیا ہے. اور ایک اور بات، جو اہم ملاقات ہوئی تھی وزیر اعظم عمران خان کی، سابق وزیر اعظم عمران خان کی، اس رات کو صحافیوں سے انہوں نے کہا کہ اور کوئی ایکسپوز ہونے سے رہ تو نہیں گیا. تو دیٹ مینس کہ انہوں نے پھر اسٹیبلشمنٹ کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایکسپوز کر دیا، میں نے اداروں کو ایکسپوز کر دیا. اور جس وار فیئر کی ہم بات کرتے ہیں، 5th جنریشن وار فیئر، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ انٹرنیشنلی وہ وار لڑی جائے گی، بٹ ناؤ اٹس ہیپننگ ان پاکستان. کیسے آئیڈیالوجی بلڈ اپ کی جا رہی ہے، کیسے عوام کے نظریات کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کین یو بلیو کہ ایک ہفتے تک وہ جب یہ سینیریو رہا ہے، تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی، پھر اسمبلی ڈیزالو کرنے کا کہا گیا، پھر سپریم کورٹ کے آرڈرز کہ تحریک عدم اعتماد پہ ووٹ ڈالے جائیں، پھر تحریک اعتماد جس دن آئی اس دن رات کو 12 بجے کے بعد وہ آئی گئی. لیکن جو سچویشن تھی لاہور، وہ جو ہائی کورٹ کو کھول دیا گیا 10 بجے اور سپریم کورٹ کو 12 بجے کھولنے کا اقدامات، اور یہ پھر کہا گیا کہ یہ سب کچھ فوج نے کیا، فوج نے کھلوائے ہیں، کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہونے والا ہے. یہ سب فیک نیوز جس کا خلاصہ آج ہوا ہے. ہم کب سے اپنے ٹی وی چینلز پہ دیکھ رہے تھے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ has not been involved in any kind of political scenario یا گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ سب چیزیں بھی، اور امریکہ کو لے کر جو بات کی گئی کہ سازش کا حصہ ہے اور یہ پیسے پھینکے جا رہے ہیں، ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں سامنے آیا اکارڈنگ ٹو اسٹیبلشمنٹ نیریٹو. ایک اور بات آپ کو بتا دیں چلوں کہ جو ایک پروپیگنڈا کی صورت میں جو میں نے کہا کہ یوتھ ایک آئیڈیالوجی کو بالکل ایک اس طرح کر کے سامنے لایا گیا کہ جس میں ایک یوتھ بلج ہے. اور میں ضرور چاہوں گی تھرو مائی ویڈیو، تھرو مائی اوپینین،
کہ آپ کی اپنی ایک سیاسی وابستگی ہو سکتی ہے, آپ کا اپنا ایک اسپیشل نیریٹو ہو سکتا ہے, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کسی دوسرے کی عزت اچھالنا شروع ہو جائے, آپ کسی ایک کے نیریٹو کو آپ کے اوپر اپنا نیریٹو تھونسنا شروع ہو جائیں. ایسا نہیں ہے. ایوری بڈی ہیز اے رائٹ ٹو نریٹ ہز اون اوپینین, ٹو ہیو ہز اون پرسنل ایکسپریشن. اگر آپ لڑائی میں پڑ جائیں گے, عوام لڑائی میں پڑ جائے گی, تو میرے خیال میں credit goes to عمران خان and he has been successful in this propaganda. ابھی حکومت کی بات کریں, موجودہ حکومت کی, تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جو مصروفیات ہیں وہ کچھ یہ رہی کہ میٹرو کو لے کر انہوں نے بات کی, پھر سرکاری ملازمین کی چھٹیوں کو ختم کرنا جو ہفتے کو ہوتی ہے, اور پھر ٹائمنگس کو چینج کیا, تو ہوپ فلی تھنگز ول بی ان رائٹ وے. اور اگر ہماری جو اکانومی کو لے کر جو سچویشن ہے ابھی پاکستان کی وہ بہتر ہو جائے, ہماری دعا یہی ہے. کسی ایک کی سائڈ لے لینا اور پھر اپنی آنکھیں, دماغ, ناک, کان بند کر لینا کہ جو غلط بھی ہے وہ اب صحیح ہے, اور بار بار جھوٹ کو بتا کے آپ اس جھوٹ کو سچ ثابت نہیں کر سکتے ایٹ لیسٹ. تو دس شوڈ بی اے کی نیریٹو آپ کی اپنی پرسنالٹی کا ہونا چاہیے. ایک اور بات جو اس سے ریلیٹڈ تھی, میں چاہ رہی ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی چیزوں کو کمپریہنسو بتا دیا جائے. ایک تو انہوں نے کہا کہ نو رول آف آرمی ان پولیٹیکل سینیریو, آپشنز جو ہیں وہ فوج کی طرف سے نہیں گئی تھی, فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے. اور اس کے علاوہ بی بی سی کی رانگ سٹوری کے حوالے سے انہوں نے بات کی, اور آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ بھی جھوٹ ہے, اور آرمی چیف جو ہے وہ 29 نومبر 2022 کو ریٹائر ہو جائیں گے. اور آرمی کا جو کام ہے, جو رسپانسبلٹی ہے, بیسکلی دیٹ از اباؤٹ دی سیکیورٹی, ملک میں امن و امان کی صورتحال کو قائم کرنا. فیصلے حکومتوں کو کرنے چاہیے, یہ بھی انہوں نے کہا. اور پھر فوج کے کردار کو بیان نہیں کر سکتا یہ ورڈ نیوٹرل, یہ بھی انہوں نے کہا تھا. فوجی قیادت سے جو انہوں نے کہا کہ جو ان کا کام ہے وہ یہی ہے کہ ملک کی سیکیورٹی کو قائم کیا جائے. ایک جو آرمی چیف کی مدت ملازمت کا ذکر کیا, کچھ یہ بھی یاد تھا کہ جو نوٹیفیکیشن اور ڈی نوٹیفیکیشن کی اس رات تحریک عدم اعتماد کو جو بات ہو رہی تھی, جس دن آنی تھی اور کامیاب ہوئی, یہ کہا گیا کہ آرمی چیف کے نوٹیفیکیشن کو لے کر یا پھر ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا, اور پھر تبھی ہائی کورٹ کو اوپن کروایا گیا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, وہ بھی کلیئریفیکیشن آ گئی. ایبسلوٹلی ناٹ, اٹ واز اے رانگ اوپینین بائی عمران خان. ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے, امریکہ نے فوجی اڈے مانگے ہی نہیں. نمبر 2, فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور نیوٹرل ڈز ناٹ مین این اینیمل if that animal is not on your side and you want to use that animal in your own purpose, for your own purpose. اور دوسری, آرمی چیف کو لے کر جو بات ہوئی تو وہ بھی کلیئر ہو گیا کہ مدت ملازمت میں کوئی توسیع کی بات نہیں ہے, اور وہ ریٹائر ہو جائیں گے 29 نومبر کو. اور جو بس آخر میں اپنی ویڈیو کے اختتام میں جو میں چیز بتانا چاہتی ہوں, کیپ یور پرسنل اوپینین, ڈونٹ ٹرائی ٹو امپوز یور اون اوپینین آن ادرز اوپینین, اینڈ پلیز فار گاڈ سیک, فار پاکستان سیک, بی ہمبل. ایک تو رمضان کا مہینہ ہے, خوشیوں, برکتوں, رحمتوں کا مہینہ ہے, اس میں ایسی ایک تو ملک کی سچویشن سمجھ میں نہیں آئی, بہت سارے ہم صحافی خود مصروف, پریشان, یہ کیا ہو رہا ہے, اب کیا ہو رہا ہے ملک میں. لیکن پلیز پرے فار پاکستان کہ اللہ میاں پاکستان کے لیے بہتر کرے. جو حکومت آئی ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو. مقصد پاکستان کا جو مقصد ہے وہی ہماری حکومت کا مقصد ہونا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ, آر پریسٹیجیس ڈپارٹمنٹس, آل انسٹیٹیوشنس should not fight with each other at this time. They should be on one page. حکومت کو ان کے ساتھ کولیبریشن کے ساتھ ایک پیج پہ ہونا چاہیے, چاہے بات صحافیوں کی ہو, چاہے بات الیکشن کمیشن کی ہو, چاہے بات ہمارے فارن پالیسی میکرز کی ہو, چاہے بات اسٹیبلشمنٹ کی ہو, یا پھر موجودہ وزیر اعظم کی ہو. دے شوڈ بی آن ون پیج so that to serve the purpose for Pakistan. Thank you. اللہ حافظ.